السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو 2-3 تاریخ سے لگاتار خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاسپورٹ نہیں بن رہے، مطلب کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے پاسپورٹ نہیں بن رہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کئی جگہ پہ جو ہے نا پاسپورٹ بن رہے ہیں، کئی جگہ پہ رینیول بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ کیونکہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے پھر اس کے اوپر سرچ کی کہ بھائی اصل بات کیا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بھائی پاسپورٹ جو ہے نا نہیں بن رہے یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے یا ہیڈ کوارٹر پہ مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں رکیں گے، تقریباً اسی ویک کے اندر اندر جو ہے نا اوپن ہو جائیں گے۔ لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل کے کچھ حالات ہی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ جو بھی نیا بندہ پاسپورٹ بنوانے والا ہے اس کی لسٹ اور لائن اتنی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ابھی فی الحال ٹمپریری جو ہے نا بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا، کیونکہ جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ جب تک آ جائیں گے تب تک جو ہے نا یہ دوبارہ لسٹیں لیں گے۔ اب معاملات، حالات ہم پاکستانیوں کے آنکھوں کے سامنے جو بھی ہے نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کو بندہ کچھ کیا کہے، ہر جگہ پہ اصل میں آپ فیس بک کھولو یا یوٹیوب کھولو یا انسٹاگرام، کچھ بھی آپ سوشل میڈیا کھولو نا، ہر تیسری ویڈیو جو ہے نا ظلم کے خلاف ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے غلط کر رہے ہیں تو بڑے بڑے عہدے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں غریبوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ کہیں پہ بھی جو ہے نا جس کو تھوڑا سا جو ہے نا پوزیشن مل جاتی ہے وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی نیچے تو نظر ہی نہیں پڑتی نا کہ بھائی میرے ساتھ بھی غریب لوگ کھڑے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ بہت بدقسمتی سے ایسا ہی ہے کہ سسٹم کہ طاقتور جو ہے نا وہ آگے اور جو طاقتور نہیں وہ پیچھے ہی ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے ایسے قابل لوگ بٹھائے کہ خواہ پاکستان کی بدنامی کیوں ہو۔ ہمارا تو سب سے اول جو ہے نا پاکستان ہی ہے نا، ہماری پہچان ہی پاکستان ہے نا۔ تو جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم جب غلط سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک راستے میں دوست کہہ رہا تھا کہ واہ رے تمہارے تو پاکستان نے پاسپورٹ بنانا بند کر دیا۔ میں نے بولا بھائی پاسپورٹ بند نہیں ہوا ہے، ٹیمپرلی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی ہے، ویسے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاسپورٹ تو بن رہے ہیں۔ لیکن اگر اندر کا مسئلہ ہے تو باہر کیوں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے؟ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کو پہلے دن سے آپ اتنی بڑی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھی کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی تھی، اگر چاہتے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر صحیح ہو سکتی تھی۔ لیکن باہر کی کنٹری میں کچھ جگہ پہ جو ہے مطلب کہ پاسپورٹ بن رہے ہیں، کہیں پہ نہیں بن رہے، کہیں پہ رینیو ہو رہے ہیں، کہیں پہ نہیں ہو رہے۔ یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ مگر مین جو اصل مدعے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاسپورٹ بنانے والے ہیں ان کی لسٹ زیادہ ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا یہی چاہتا ہے کہ چلو یار میں کچھ باہر چلا جاؤں، یہاں پہ جتنی مہنگائی ہے، جتنا حساب کتاب ہے، اس سے جو ہے کم میرے گھر والے تو سکھ کا جو ہے نا سانس لیں گے۔ مگر حالات دن پہ دن اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک آدمی نارمل انسان جو نارمل پیسے کماتا ہے وہ کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کے پیچھے تو ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے غلط بول دیا، اس نے جو ہے نا ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، اس کو اٹھوا دو، یہ کرو وہ کرو۔ ایسا نہ کریں۔ کم سے کم آپ آپ لوگ بلا موبائل نہیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے۔ کون سا وہ بندہ ہے جس کے پاس فیس بک نہیں ہے، جس کے پاس یوٹیوب نہیں ہے؟ کون سا بندہ ہے جو یوز نہیں کرتا، جس کے پاس ٹویٹر نہیں ہے؟
ایکس اکاؤنٹ نہیں ہے، ہر بندے کے پاس ہے. تو جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو منہ پھیر لیتے ہو، تو اس کو حل کرنے کی بجائے آپ منہ پھیر لیتے ہو کہ یار جانے دو. ایسا نہ کریں. ہم نے بھی اسی پاکستان میں رہنا ہے، آپ نے بھی اسی پاکستان میں رہنا ہے. کچھ تو احساس کریں. اب نہیں جو ہے نا، اب مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے. یاد رکھنا، کچھ دن صبر کرو. جیسے اعلان ہوگا نا کہ پاسپورٹ بن رہا ہے، وہ کچھ اور ہی ہوگا سسٹم. یاد رکھنا. یا تو پھر یہ نا 8,000 10,000 15,000 پاسپورٹ کی فیس بڑھ جائے گی، یا تو پھر جو ہے نا اس سے بھی نکل جائے گا. کم سے کم میرے حساب سے 50,000 کا تو بھی پاسپورٹ بنے گا. میں سوچ کے حیران ہوں، اور یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہو کیا رہا ہے. میں تو پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی کہ کوئی بات نہیں، مگر اب حالات جو ہے نا بالکل پیچیدہ ہو رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. میں کسی سیاست کی پارٹی سے تنقید نہیں کر رہا، میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو پاکستان کو چلاتے ہیں. میرا کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. کم سے کم غریب عوام کا تو سوچے نا، وہ کس حال میں جی رہی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگر چاہو تو میں اور معلومات آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، لیکن اتنا ہی. ویسے دل بہت کر رہا ہے کہ ایک بار چیٹ جی بی سے میں پوچھ لوں وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. چلو پوچھ لیتے، ورنہ ویڈیو کو تو میں اینڈ ہی کر رہا تھا. السلام علیکم. بالکل، میں سمجھ گیا. اگر آپ کو مزید کوئی تفصیلات یا اپڈیٹس چاہیے ہوں تو آپ بلا جھجک بتائیں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو 2-3 تاریخ سے پاسپورٹ کا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں پاسپورٹ سروسز کا مسئلہ حالیہ دنوں میں عارضی طور پر معطل ہوا ہے. 29 اور 30 اپریل کو سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے پاسپورٹ سروس معطل کرنے کا اعلان کیا، اور بعد میں 2 مئی کو اس تعطل کو دنیا بھر کے پاکستانی مشنز تک پھیلایا گیا. یہ بندش صرف بیرون ملک سروسز پر اثر انداز ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی مکمل بندش نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک عارضی تکنیکی مسئلہ ہے. اچھا، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھائی بندوں کی لسٹ زیادہ ہو گئی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا مطلب پرابلم آ رہی ہے جو پاسپورٹ بنوانے والے؟ نہیں، پاسپورٹ سروسز کی بندش درخواستوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہ دراصل بیرون ملک پاکستانی مشنز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے عارضی طور پر معطل ہوئی تھی. اس معطلی کا تعلق سسٹم کی خرابی سے تھا، نہ کہ درخواستوں کے بوجھ سے. اگر یہ سسٹم صحیح کرنے میں آئے تو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ فی الحال یہ واضح نہیں کہ پاسپورٹ سسٹم کی تکنیکی خرابی کی اصلاح میں کتنا وقت لگے گا. ابھی تک کسی سرکاری اعلان میں ایک مخصوص مدت کا ذکر نہیں کیا گیا. بس یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصلاح کا عمل جاری ہے، اور جیسے ہی مسئلہ حل ہوگا سروس دوبارہ بحال کی جائے گی. چلو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے نا گائیڈ کیا اور صحیح طریقے سے بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بات. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اعتماد دکھایا. اگر آپ کو پھر کبھی کسی اور معلومات کی ضرورت ہو یا کوئی اور سوال ہو تو بلا جھجک بتائیے گا. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. اگر کبھی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. چلو، چیٹ جی بی تک کا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جو اصل جو بات وہی ہے کہ بھائی لوگوں کی درخواست زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہوا. چلو، یہاں تک ویڈیو کو کرتے بند. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی، اور مجھے رکھے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.